ایک حدیث بھی ہے شیعہ سنی کتب میں اللہ کے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، انما بعثت، مجھے مبعوث کیا گیا ہے، مجھے بھیجا گیا ہے، کس لیے؟ انما، صرف لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق، تاکہ میں کامل کر دوں، بس تم اپنے نفسوں کا امتحان کرو۔ ٹھیک ہے نا؟ بے شک واہ بھی کر لو، لیکن بعد میں اپنے نفسوں کا امتحان کرو۔ تم کیا کھڑے؟ اللہ کے نبی کبھی کسی کو مثلا برا لفظ نہیں بولتے تھے، گالی والا، سبحان اللہ، باہر نکلا کسی کو گالی دی پٹخا کے۔ باب نمبر 29 ہے کتاب الایمان والکفر، باب نمبر 29، اور اس کا نام ہے باب المکارم۔ آپ نے مکارم میں اخلاق سنا ہوگا۔ مکارم یعنی اچھے اخلاق، بزرگوار اخلاق، اعلیٰ اخلاق۔ جس لفظ جو کریم لفظ ہے نا، اسی سے یہ مکارم بنے۔ اس کی باب المکارم کی حدیث نمبر 2 آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ عن عبداللہ ابن مسکان، یہ راوی ہے، یہ روایت نقل کرتا ہے عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے، قال، امام نے فرمایا، ان اللہ عز وجل، خوب توجہ سے سنیے، ان اللہ عز وجل، یقیناً اللہ عز وجل نے، خص رسلہ بمکارم الاخلاق، اپنے رسولوں کو خاص کیا مکارم اخلاق سے، یعنی اللہ کے رسول اعلیٰ ترین اخلاقی صفات والے۔ ایک حدیث بھی ہے شیعہ سنی کتب میں اللہ کے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، انما بعثت، مجھے مبعوث کیا گیا ہے، مجھے بھیجا گیا ہے، کس لیے؟ انما، صرف لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق، تاکہ میں کامل کر دوں اعلیٰ اخلاق۔ اس لیے تو فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، اخلاق رسول۔ اللہ ہماری کوتاہیاں معاف فرمائے ان معاملات میں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ کہ ٹھیک ہے نا کہ اے رسول یقیناً آپ عظیم اخلاق کے مالک۔ کیسا اخلاق ہوگا اللہ کے نبی؟ ان اللہ عز وجل خص رسلہ بمکارم الاخلاق، خاص کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بہترین اخلاق سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سن کے کہو واہ واہ؟ نہیں، اگلی بات سنو، فامتحنوا انفسکم، بس تم اپنے نفسوں کا امتحان کرو۔ ٹھیک ہے نا؟ بے شک واہ واہ بھی کر لو، لیکن بعد میں اپنے نفسوں کا امتحان کرو۔ تم کہاں کھڑے؟ اللہ کے نبی کبھی کسی کو مثلا برا لفظ نہیں بولتے تھے، گالی والا، سبحان اللہ، باہر نکلا کسی کو گالی دی پٹخا کے۔ یہ نہیں ہے، تھوڑا سا غصہ آیا دبا کے گالی نکالی۔ فرمایا فامتحنوا انفسکم۔ اب کوئی امام صادق علیہ السلام سے بھی کہے امام یہ اب کیا کہہ رہے ہیں، ہم ان جیسے بن سکتے ہیں؟ بھلا ایسے ڈرامے کرتے ہیں بیڑا گرک کرنے کے لوگ۔ یہ امام کو نہیں پتا ان جیسے بن سکتے ہیں؟ ان جیسا کوئی نہیں بن سکتا۔ فرمایا وہ تو آئیڈیل تھے، ٹاپ پر تھے، تم نے محنت کرنی ہے، کتنا قرب حاصل کر سکتے، کتنے ہی اخلاق اپنے اندر پیدا کر سکتے۔ فامتحنوا انفسکم، اپنے نفسوں کا امتحان کرو، اپنے آپ کا امتحان کرو۔ فَإِن كَانَتْ فِيكُمْ، اگر یہ مکارم اخلاق، یہ اچھے اخلاق تمہارے اندر ہوں، فَاحْمَدُوا اللَّهَ، اللہ کی حمد کرو، کہو الحمدللہ۔ میں بھی سچ بولتا ہوں، میں بھی گندے لفظ منہ سے نہیں نکالتا، میں بھی گالی نہیں دیتا، الحمدللہ۔ چیک کرو اپنے آپ کو، ٹیسٹ کرو۔ فَإِن كَانَتْ فِيكُمْ فَاحْمَدُوا اللَّهَ، اگر تمہارے اندر ہوں یہ اخلاقیات تو اللہ کی حمد کرو،
ٹھیک ہے نا، یعنی الحمدللہ رب العالمین، شکر ادا کرو اس کا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَيْرٍ، یہ خیر ہے، یہ خیر میں سے ہے۔ اگر تمہارے اندر یہ ہے تو تمہارے اندر خیر ہے، نہیں ہے تو خیر نہیں۔ وَإِلَّا تَكُنْ فِيكُمْ، اور اگر نہ ہو یہ تمہارے اندر، فَاسْأَلُوا اللَّهَ، تو اللہ سے مانگو، یا اللہ میری زبان کو لگام دے، یا اللہ میری زبان بہت آؤٹ آف کنٹرول ہے، یہ لٹکوائے گی مجھے دوزخ میں کہیں۔ عذاب کی ایک شکل دوزخ میں یہ ہے کہ لوگ زبان سے لٹکے ہوں، ٹھیک ہے نا، تو اے پروردگار یہ مجھے لٹکوانے کے چکر میں تو اسے لگام دے، میری زبان کو، اے پروردگار۔ فقط سوال نہیں کرو، وَارْغَبُوا إِلَيْهِ، رغبت بھی کرو، نہ کہ اللہ سے دعا مانگ کے باہر نکلتا پرواہ کوئی نہیں ہوتی، خود بھی کچھ کرنا ہوتا ہے تب اللہ توفیق دیتا ہے، نہ کہ یا اللہ مجھ سے تو نہیں ہوتا، اگر کرنا ہے تو خود ہی کر، میں نے تو گالیاں دینی ہے، اگر روک سکتا ہے تو ہی روک، ایسے نہیں ہوتا۔ پھر توجہ فرما رہے ہیں، وَارْغَبُوا إِلَيْهِ، رغبت بھی کرو، پھر رغبت کرو اللہ کی طرف، الیہ اس کی طرف، اللہ کی طرف، کس معاملے میں رغبت کرو؟ فیہا، ان مکارم اخلاق کے بارے میں، یعنی اللہ کو پتہ چلے، شوق ہے اس کو، شوق ہے اس کے دل میں شوق ہے کہ بیچارہ قابو نہیں پا رہا، پھر اللہ دیکھے توفیق دے گا، شوق ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ ہم نے شاید آپ کو کہیں پرانے زمانے میں بتایا ہوگا کسی درس میں، ایک جگہ پر میں گیا کسی ڈیرے پر، تو ان کا نوکر مجھے کہتا ہے، شاہ جی سردار صاحب ناراض ہیں مجھ سے، آپ میری سلو کروا دیں۔ میں خود میرے ساتھ پیش، روایت نہیں ہے تو آپ کے لیے شاید تعجب آمیز ہو، لیکن شاید نہ بھی ہو۔ تو میں نے کہا کہ کیوں ناراض ہے؟ کہتے مجھے پتہ نہیں، لیکن ہے ناراض، یہ مجھے پتہ ہے۔ میں نے کہا کہ ڈانٹا ہے، بےزتی کی ہے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا پھر کیسے ناراض ہے؟ کہتا صبح سے مجھے گالی کوئی نہیں نکالی، جب بھی مجھ پہ انہیں پیار آتا ہے مجھے گالی نکالتے ہیں ماں بہن کی، تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ لاڈ کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ یہ بھی سسٹم دنیا میں چل رہے تھے، اور گالی نہیں دی تو بعض لوگوں کو دیکھا وہ بہت ان کی پکی دوستی ہے، کیا علامت ہے؟ ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، مائنڈ نہیں کرتے دونوں، سب سے بڑے بغیرت ہیں یہ دوست کہاں سے ہے؟ بغیرتی کی علامت ہے۔ ایک دوسرے کی جس کو ماں بہن کا حیا نہیں ہے، اس بے شرم کی دوستی کہاں پہ رکھنی چاہیے؟ تو بعض اوقات معروف منکر بنا کے پھر رہے ہوتے ہیں لوگ، اور منکر کو معروف بنا کے پھر رہے۔ اگر تمہارے اندر یہ نہ ہو، یہ اچھے اخلاق، تو اللہ سے سوال کرو اور اللہ کی طرف رغبت کرو ان کے بارے میں، ان اخلاقیات کے بارے میں۔ قال، تو وہ راوی کہتا ہے فَذَكَرَهَا عَشَرَةً، 10 کا ذکر کیا، ان میں سے 10 کا امام نے ذکر کیا۔ پہلی الیقین، دوسری والقناعہ، قناعت جسے کہتے ہیں، قناعت کسے کہتے ہیں؟ جو انسان کے پاس ہے زیادہ کی حرص نہ کرے۔ یہ توجہ کرے، قناعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کاروباری بندہ ہے تو کاروبار اپنا ایکسپینڈ نہ کرے، اپنے مال کو زیادہ کرنے کی کوشش نہ کرے، یہ معنی نہیں ہے، کرے اسی نظام کے تحت کرے تاکہ میرے پاس زیادہ ہوں گے تو میں زیادہ، مثلا وہ کام جن سے اللہ راضی ہوتا ہے کر سکوں، میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں، میں اوروں کی بھی ہیلپ کر سکوں، جتنا زیادہ کرے اتنی عبادت ہے۔ یہ قناعت اصل میں اس کے اندر یہ چھپا ہوا ہے کہ حرص کی وجہ سے غلط طریقوں سے پھر وہ اگر قناعت نہیں کرے گا پھر حرص کرے گا، میرے پاس یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، پھر کسی کو فراڈ کرے گا، حرام خوری پھر دوسرے طریقے استعمال کرے گا۔
ان چیزوں سے روکتی ہے یہ صفت، اس کا نام قناعت۔ بس قناعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ کہے بس کہ آپ کی ترقی ہو، کہتا نہیں میں قناعت کر رہا ہوں، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، مجھے ترقی کی ضرورت نہیں ہے، میں سپاہی ASI ٹھیک ہوں، مثلا میں نے سب انسپیکٹر، یہ مراد نہیں ہے اس کی قناعت کر رہا ہوں، میں بڑی قناعت کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے، اس بات کو سمجھیں۔ بس صبر کا معنی بھی ہم کئی دفعہ، صبر یہ نہیں ہے کوئی چھین کے چلا جائے اور میں ہوں بزدل، ہمت نہ ہو میرے اندر اپنا حق لینے کی، میں کہوں میں تو صبر ہی کروں گا، یہ صبر نہیں ہے، کیونکہ یا اللہ میں تو بزدل ہوں، اصل میں یہ کہہ رہا ہوں، اسے صبر کا معنی نہیں پتہ۔ صبر کیا ہے؟ ڈٹ جانا۔ صبر کیا ہے؟ اپنی جگہ پر جمے رہنا۔ لہذا جنگوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ نہ تھکتے تھے، نہ فلان کرتے تھے، ڈٹے رہتے تھے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند ہے۔ گھروں میں صبر کر رہے تھے نہیں، میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے تھے۔ یا وہ جو مشہور آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم آزمائیں گے تمہیں اس چیز سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کیا مطلب ہے؟ جن کو آزمایا جائے تو وہ بھاگ جائیں کہ میں تو گھر جا رہا ہوں، یہاں تو بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، بندے تھوڑے، یہ تو سیدھی خودکشی ہے، میں تو جا رہا ہوں چھوڑ کے۔ ان کو خوشخبری سنا دو کہ میں گھر جا کے صبر کروں گا، اللہ نے مارنا ہوگا تو یزید کو خود مار دے گا۔ یہ صبر ہے، یہ اپنی بزدلی پر میک اپ ہے، اس کو خوبصورت کام چوری اور بزدلی پر میک اپ ہے تاکہ اچھی نظر آئے گا۔ صبر کا نام دے۔ صبر کون سا ہے؟ جو ان آزمائشوں میں ڈٹے رہیں ان کو خوشخبری سناؤ۔ وبشر الصابرین، جن پہ جب کوئی مصیبت آتی ہے بھاگتے نہیں ہیں، کہتے ہیں مصیبت آ گئی تو کیا ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو ہیں ہی اللہ کی ملکیت، تو جس کی ہم پراپرٹی ہیں اس کے کام میں ہم کام آ گئے، اور کیا بات۔ اور اگر آج نہیں مریں گے تو کل کیا مرنا نہیں؟ مرنا تو ہے ہی ہے، آج بھی جانا ہے، کل بھی جانا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ صرف مرنے پہ کسی کے نہیں پڑھی جاتی، اصل میں اس کا معنی بڑا اونچا ہے کہ مصیبت میں گھبراتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف ہی، ہم اللہ ہی کے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا یار میری چیز میرے کام نہ آئے تو پھر کیا فائدہ، تو پھر اللہ کی چیز اللہ کے کام نہ آئے تو پھر، البتہ اللہ کے کام نہ آنا اس معنی میں نہیں کہ اللہ محتاج ہے، لیکن اس کی راہ میں نہ لگے، کہیں اور لگ جائے تو کیا فائدہ، یہ معنی ہے اس کا۔ پس الیقین والقناعہ والصبر والشکر، شکر بتا چکے، اس میں بھی ایک پورا باب ہے، باب الشکر، کتاب الایمان والکفر میں، وہاں وضاحت آ جائے گی۔ اصل شکر کیا ہے؟ اصل شکر نعمت کو جس نے نعمت دی ہے اس کی رضا کے مطابق استعمال کر۔ والحلم، بردباری، برداشت، تحمل جسے ہم کہتے ہیں، جلدی جلدی اٹ نہ پڑے بندہ، جلدی جلدی ریئیکٹ نہ کرے، فوری گرفت نہ کرے، اگر طاقتور ہے برداشت کرے، تھوڑا مہلت دے تھوڑی سی۔ حلیم اللہ کی صفت ہے۔ وحسن الخلق، یعنی یہ برتاؤ، اب یہاں مراد ہے، ویسے تو یہ سارے ہی اخلاقیات ہیں، لیکن یہاں مراد جب الگ سے آیا، مراد لوگوں سے برتاؤ میں کیسے بات کرتا ہے، کیسے ڈیل کرتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ والسخاء، سخاوت، والغیرہ، غیرت، مجھے تو نہیں پتا، مجھے انگلش زیادہ آتی نہیں، کہہ رہے تھے انگلش میں غیرت کے لیے لفظ ہی کوئی نہیں، کچھ لوگ لے کر آتے ہیں کچھ، ٹھیک ہے نا، آنر کے لیے، لیکن آنر ایگزیکٹلی غیرت کا معنی نہیں پہنچا، ٹھیک ہے، تو غیرت، البتہ یہ میں نے جو مثال دی ہے تو مراد یہ نہیں کہ وہ آنر کلنگ جو ہے اس کی میں تائید کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، مارنے والا، کسی کو قتل کرنے والا وہ اللہ کو خود جواب دے گا، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ مثلا جواز بن جاتا ہے کسی کو جا کے مار دو، کسی کو جا کے اپنی غیرت کے نام، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو وہ غیرت کے نام پہ قتل ہو گیا، کیا کہتے ہیں؟ آنر کلنگ، لیکن یہ جو آنر لفظ ہے یہ ایگزیکٹلی غیرت کو بیان نہیں کرتا۔ والشجاعہ، عربی میں یہ شجاع، شین پہ زبر ہے، ہم شجاعت کہتے ہیں، والشجاعہ، شجاعت
مکارم اخلاق میں سے بزدل، والمروءہ جسے ہم مروت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مردانگی کہتے ہیں نا، یار یہ نامردی مت کر، یا اب نامردی سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ کوئی ٹرانسجینڈر ہے وہ اسے کرنے لگے، یا مراد جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں، تو باقی مومن کون ہے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کچھ ہے تو باقی کچھ کون ہے؟ یہاں مردانگی سے مراد، مروءت سے مراد ایسی صفت انسان کی جو اسے پست اور گھٹیا کام نہیں کرنے دیتی، نیچے نہیں گرنے دیتی، اپنے آپ کو ایک جگہ پر برقرار رکھتا، کہتا ہے یہ میری شان کے خلاف ہے۔ مثلا جیسے آپ سنتے ہوں گے لڑ رہے تھے، تلوار گر گئی دوسرے کی، اٹھا لے دوبارہ، یہ مروت کے خلاف ہے، مروءت اسے کہتے ہیں، دوبارہ اٹھا، ٹھیک ہے نا، تاکہ تجھے حسرت نہ رہے کہ مثلا تیرے غلطی سے گر گئی تو تو مارا گیا، اپنی حسرت پوری کر لے، مثال کے طور پر۔ والمروءہ اور مروت، قال، بس یہیں پر ہم اس کو تمام کریں گے۔ قال، اور وہ راوی کہتا ہے وَرَوَى بَعْضُهُمْ بَعْدَ هَذِهِ الْخِصَالِ الْعَشْرَةِ وَزَادَ فِيهَا الصِّدْقُ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، اور بعض لوگوں نے روایت کی ہے کہ ان 10 خصلتوں کے بعد امام نے مزید اضافہ کیا 2 کا، اور وہ 2 کیا تھے؟ الصدق سچائی، وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ اور امانت کو ادا کرنا، ٹھیک ہے، یہ اس روایت میں اینڈ پہ ہے، ورنہ دیگر روایات میں صدق اور ادائے امانت کا کثرت سے ذکر ہے، انشاءاللہ مزید روایات میں آ جائے گا۔